عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام لیکچرز کا بخوبی مطالعہ کر کے ان کے نوٹس بنا رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زر کی اقسام، جسے ہم کہتے ہیں کائنڈز آف منی۔ زر کی مندرجہ ذیل اقسام ہمارے پاس ہیں، جس میں نمبر 1 پر ہے دھاتی زر، نمبر 2 پر ہے کاغذی زر، نمبر 3 پر ہے زر قانونی۔ سب سے پہلے ہم دھاتی زر پر روشنی ڈالیں گے۔ دھاتی زر سے مراد مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے سکے ہوتے ہیں، جو کہ بطور زر گردش کرتے ہیں، اور یہ حکومت کی ٹکسال کی معرفت جاری کرتی ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: معیاری زر، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ منی، اور علامتی یا وضعی زر، جسے ہم کہتے ہیں ٹوکن منی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ معیاری زر سے کیا مراد ہے۔ معیاری زر سے مراد ایسا زر ہے جس کی ظاہری اور حقیقی قدر و قیمت آپس میں برابر ہوں، یعنی جتنی مالیت کی دھات اس میں استعمال کی جائے گی، اتنی ہی مالیت کا وہ سکہ بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر پرانے دور میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے سکے معیاری زر کی مثالیں ہیں، کیونکہ ان سکوں پہ لکھی ہوئی مالیت کے برابر ہی سونا اور چاندی ان میں شامل کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے علامتی یا وضعی زر۔ یہ بھی دھاتی زر کی ایک اور قسم ہے، جس کو ہم ٹوکن منی کا نام دیتے ہیں۔ اس سے مراد ایسے سکے ہوتے ہیں جن کی ظاہری قدر و قیمت ان کی حقیقی قدر و قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں 1 روپے کا سکہ، 2 روپے کا سکہ، 5 روپے کا سکہ، یہ سب کے سب علامتی یا وضعی زر کہلاتے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر تو ان کی مالیت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ اس میں دھات ان پر درج رقم سے کافی کم ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کاغذی زر، اور کاغذی زر کے آگے جو اقسام ہے وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کاغذی زر۔ کاغذی زر سے کیا مراد ہے؟ کاغذی زر سے مراد عام طور پر وہ کرنسی نوٹ لیے جاتے ہیں جو کہ عام طور پر مرکزی بینک جاری کرتا ہے یا بعض اوقات حکومت جاری کرتی ہے۔ انہیں قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص انہیں لین دین میں قبول کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ مرکزی بینک کی گارنٹی کی وجہ سے ان کی حیثیت قانونی طور پر اتنے ہی روپوں کے برابر ہوتی ہے جتنی کہ اس مالیت کے نوٹ پر لکھی ہوتی ہے۔ یہ نوٹ عام طور پر 2 مختلف طرح کے اصولوں کے تحت جاری کیے جاتے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: معینہ حد کا اصول، اور نمبر 2 متناسب محفوظ سرمایہ کا اصول یا بینکنگ کا اصول۔ اب کاغذی زر کی جو 2 مزید اقسام ہیں وہ ہیں بدل پذیر کاغذی زر اور غیر بدل پذیر کاغذی زر۔
بدل پذیر کاغذی زر جس کو ہم کہتے ہیں کنورٹ ایبل پیپر منی، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اس سے مراد ایسے نوٹ لیے جاتے ہیں جن کو مطالبے کی صورت میں سونے اور چاندی یا کسی بھی دوسری کرنسی یا زر مبادلہ کی شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں جتنے بھی نوٹ جاری کیے جاتے ہیں یہ سب کے سب بدل پذیر کاغذی زر کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان نوٹوں کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مرکزی بینک جاری کرتا ہے، اور عام طور پر اس پر تمام نوٹس پر گورنر بینک دولت پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے دستخط ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ اگر اپنے پریکٹیکلی کسی بھی نوٹ کو دیکھیں تو اس پر یہ عبارت ضرور درج ہوگی: بینک دولت پاکستان 100 روپیہ ہم لہٰذا کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ اس ضمانتی تحریر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم ان نوٹوں کو تبدیل کروانا چاہیں تو ہم اسٹیٹ بینک کی کسی بھی شاخ سے ان کو تبدیل کروا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جو دوسری قسم ہے کاغذی زر کی وہ ہے غیر بدل پذیر کاغذی زر۔ اس سے مراد ایسے کرنسی نوٹ ہیں جنہیں مرکزی بینک جاری تو کرتا ہے لیکن انہیں ہم کسی دوسری کرنسی یا مستند سکوں میں تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان نوٹوں کے پیچھے مرکزی بینک نے سونا، چاندی یا محفوظ سرمائے کو نہیں رکھا ہوتا۔ پاکستان میں عام طور پر 1 روپیہ جو نوٹ تھا وہ جس وقت پر پرانے وقت میں تھا وہ غیر بدل پذیر کاغذی زر کے زمرے میں آتا تھا۔ تو اب حکومت نے، جیسے آپ سب جانتے ہیں، کافی عرصے سے اس 1 روپے کے نوٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، 2 روپے کے نوٹ ختم کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب ان کی جگہ سکے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس ہے زر قانونی۔ زر قانونی کو ہم کہتے ہیں لیگل ٹینڈر منی۔ زر قانونی سے مراد وہ زر ہے جس کی حیثیت قانونی ہو، یعنی لوگ اسے قانونی طور پر ہر لین دین میں قبول کرنے کے پابند ہوں اور اس کو قبول کرنے سے انکار نہ کر سکتے ہوں۔ پاکستان کے تمام سکے اور جو کرنسی نوٹ ہیں یہ سب کے سب زر قانونی ہیں اور کوئی بھی شخص انہیں قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد زر قانونی کی 2 قسمیں ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ ہے محدود زر قانونی اور لامحدود زر قانونی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے محدود زر قانونی، لمیٹڈ لیگل ٹینڈر منی۔ اس سے مراد ایسا زر ہے جس کی حیثیت تو قانونی ہو لیکن لین دین کے سلسلے میں کسی بھی شخص کو ایک حد سے زیادہ قبول کرنے پر ہم مجبور نہیں کر سکتے، اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسے لازمی قبول کرے۔ مثلا جیسے کہ پرانے وقتوں میں تھا یا آج سے کئی سال پہلے تھا کہ ہم 1 پیسے سے 25 پیسے یا 50 پیسے تک کے سکے جو تھے انہیں ہم محدود زر قانونی کہتے تھے، یعنی اگر ہمیں کسی کو 20 روپے تک کی ادائیگی اس وقت کرنی ہوتی تو ہم ان سکوں میں کر سکتے تھے، لیکن آج کے دور میں محدود زر قانونی جو ہے اس کا تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد لامحدود زر قانونی۔ لامحدود زر قانونی جس سے مراد ایسا زر ہے جسے ہم غیر مدت حد
غیر محدود حد تک لین دین میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے تمام سکے اور کرنسی نوٹ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ لامحدود ذرائع قانونی یا ان لمیٹڈ لیگل ٹینڈر منی کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ ان سے لامحدود حد تک ادائیگی کی جا سکتی ہے اور کسی بھی مقدار میں قبول نہ کرنے والا قانونی طور پر مجرم تصور ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس کے علاوہ بھی دو قسمیں ہیں زر کی، جو قریبی زر اور اعتباری زر، جس کو ہم بعد اگلی اپنی لیکچر میں دیکھیں گے۔ لیکچرز کو سنتے رہیں، اگر کوئی مشکل ہو تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔